العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وانا علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انسان اگر غور کرے تو انعامات خداوندی دا جواب اپنی عبادت نال دینا چاہے اور یہ سمجھے کہ میں خداوند عالم دے احسانات دا بدلہ اپنی عبادت نال چکا دیاں تو یہ بات انتہائی مشکل بلکہ ناممکن۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، دو طرح اگر انسان یہ سمجھے کہ میری عبادت یا میری ریاضت کوئی خداوند عالم دی منزلت مرتبے اور دی برتری دے اندر اضافہ کر دیے تو یہ بھی نہیں۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ میں عبادت دے رستے او دے احسانات دا بدلہ چکا دیاں گا تو ایسا بھی نہیں۔ اس بات تو بڑے بڑے اپنے آپ قاصر اور کم ہمت تصور کرتے ہیں۔ مثال دے طور پہ بذات خود حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بلا شبہ اصحاب مصطفیٰ جیسا پارسا اور بے مثال طبقہ جہان دے اندر شاید نہ پیدا ہو سکے۔ جس بات کا اعلان خداوند عالم نے سابقہ انبیاء دے بارے بھی نہیں کیتا، خداوند عالم نے امام الانبیاء دے ساتھیاں دی زندگی دے اندر اس بات دا فیصلہ عام دنیا دے سامنے کیتا۔
مثلاً ساڈا ہر عمل خدا دی رضا واسطے، دنیا جہان دے اندر صرف ایک طبقہ ایسا تانوں ملے گا جنہ دے بارے بڑے واضح انداز اعلان موجود ہے کہ لقد رضی اللہ، لقد رضی اللہ، لام بھی تاکید ہے، قد بھی تاکید، اور ماضی دا سیغہ ہے، چونکہ گزرے ہوئے کل وچ کوئی شبہ نہیں، آن والا نہ معلوم آوے یا نہ آوے، لیکن جو گزر چکا ہے وہ تو کوئی شبہ نہیں۔ اس واسطے ہر قسم دا شک اور شبے دی گنجائش نو ختم کردے ارشاد فرمایا کہ لقد رضی اللہ، کہ خداوند عالم اپنی رضا کا فیصلہ کر چکا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ کنہ لوگوں دے بارے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ میری ذات اور میرے پیغمبر پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے، میرے پیغمبر جب فلاں مقام پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے یہ آپ کے ہاتھ پر انہوں نے ہاتھ رکھا تھا، اسی وقت میں نے بھی اپنی رضا کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا تھا۔ یہ وہ گوہر مقصود ہے جو دنیا جہان دے اندر جنہوں بڑے بڑے پارساں تلاش کرنا چاہتے رہنے اور چاہتے رہن گے، رضائے خداوندی دا حصول۔ تمام تر دعوت بھی اسے مقصد دی خاطر ہے، اور تمام بظاہر زبان دی حد تک تو بڑا آسان جب مسئلہ ہے، انہی بات کہہ دیں۔ ایتھے ہی بس نہیں کی تھی، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرے پیغمبر پر ایمان لانے والے، میرے پیغمبر کا ساتھ دینے والے لوگوں، یہ عام لوگ نہیں، بلکہ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے تقوی و پرہیزگاری کے لیے ان کے دلوں تک کو میں نے اچھی طرح آزما کر کے دیکھا ہے۔ دنیا میں اگر مجھے تقوی و پرہیزگاری کا اصل محل نظر آئے ہیں تو ان صحابہ کرام کے دل نظر آئے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، میری کائنات میں اس کے سب سے زیادہ حقدار اور اس کی اہلیت رکھنے والے اور صحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو غور فرماؤ، کیا جہان دے اندر یہ مقام کسی نو نصیب ہوئے گا؟ اس قدر بلند پایا مرتبہ اور مقام رکھن والے بیٹھے نے، بذات خود حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما نے، تو آپ نے زبان تو ایک بات کہی جڑی بڑی تعجب خیز، بڑی تعجب خیز، ساڈے واسطے ممکن ہے نہ ہوئے، لیکن انہاں لوکاں دی زندگی چ بات انتہائی تعجب ہے کہ بذات خود ایک دائی نجات، ایک نجات دا دعوے دار، ایک دن مخاطب کردیا انہوں کہے کہ لن ینجو احدکم بعملہ، تم میں مجھے کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جو اپنے اعمال کی بنیاد پر نجات پا جائے۔ بڑی حیران کن بات کہ جنہ دے بارے چ آفاق تے اللہ جل شان ہوئی ارشاد فرمان کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، او لوگو یہ میرا محمد تو میرا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
لیکن فالذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ دنیا والوں، جب تم میرے پیغمبر کے ساتھیوں کو دیکھو گے تو یہ تمہیں رکوع سجود قیام کی صورت میں نظر آئیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ، یہ اپنے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور کوئی مقصد ان کے پیش نظر نہیں، فقط میری رضا ان کا مقصد ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ بڑی حیران کن بات، جنہاں لوکاں دے بارے تعریف خدا بند عالم کرن اور فیصلہ صادق فرمان، امام الانبیاء فرماندے نے کہ لن ینجو احدکم بعملی، تم میں کوئی شخص ایسا مجھے نظر نہیں آتا کہ جو اپنے اعمال کی بنیاد پر نجات پائے گا۔ صحابہ کرام انتہا درجے دے، ساڈے طرح دے نہیں سن کہ جنہاں نوں زہد و تقوی دا بخار چڑھیا۔ صحابہ کرام تو بڑے عجیب جیسے لوگ سن، بڑے عجیب معمولی معمولی احساس تے آہو بکا کرنی شروع کر دیں۔ مثلا ایک صحابی بیٹھے نے، ہمیں اتفاق نال خیال آیا کہ منا امام الانبیاء دی خدمت جد ہونا ہے ادو تے تیرا حال کچھ ہور ہوندا ہے، باہر آن کے کیوں بدل جانا ہے، اپنے دل نو ملامت کر۔ آکھیا اے تے ایمان نہیں، جے یہ ایمان نہیں تے پھر یہ خسارہ بہت وڈا ہے، میں تے جڑے سودے واسطے ٹریا اس رستے چل کے تے سودا نہیں ملے گا۔ رون لگ پیا۔ اپنے ایمان نال دسو، کیا کوئی پتر مر گیا سی، باپ مر گیا سی، بیوی مر گئی سی، کوئی بھرا مر گیا سی، کدی موت واقع؟ اے شخص روندا ہے پیا، روندا ہے، آہو زاری کرتا ہے، افسانہ نہیں حقیقت روندا ہے، کوئی مالی نقصان نہیں ہویا۔ روندا ہے، دل برداشتہ ٹر پیندا ہے، سرے راہے ایک او شخص ملتا ہے، ایک او شخص کہ انہو رسول الرسول اللہ فی الارض، اگر دنیا میں محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی امام الانبیاء کا پیغام رساں اور رسول تھا تو وہی تھا، وہی تھا۔ دنیا جہان واسطے موم دی نقص ثابت ہو سکتا سی، لیکن جتھے فرمان مصطفیٰ آ جائے چٹان سب جہان نہ ٹکرا جائے، اور ٹکرایا۔ لوگ ہی سمجھتے سن بڑا سادہ جہ آدمی ہے، ایڈا پرعزم نہیں، سخت گیر نہیں، مزاج دا ڈاڈا نہیں، لیکن جب خدا اور رسول دے احکام دا معاملہ ہے تو بڑی چٹاناں بھی اس چٹان نو اپنی جگہ تو سرکا نہ سکے۔ ساری امت کے اندر حضرت خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سخت مزاجی دی بنا تے بڑے معروف، لیکن ایک پاسے خلیفہ ثانی نے اور ایک پاسے خلیفہ اول نے۔ خلیفہ ثانی فرماندے نے کیف تقاتل الناس وهم یقولون لا الہ الا اللہ، جو لوگ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اے ابو بکر ان پر تلوار تو کیسے اٹھائے گا؟ تو بس اپنی تو نہیں مست نے، فرماندے نے واللہ لا اقاتلن، عمر فاروق میں نہیں جانتا، میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ امام الانبیاء نے زکوٰۃ لینے کا حکم دیا ہے، جب تک میں ایک رسی تک وصول نہیں کر لوں گا میں تلوار نہیں رکھوں گا۔ تو بظاہر بڑا سیدھا سادہ جہ آدمی، جس آدمی دے مزاج دے نیڑے شدت آئی نہیں۔ میرا مقصد گزارش کرن دے
کہ یہ شخص رستے چ مل پیندے نے آندے نے بندہ خدا کیڑی کی ہویا ہے روندا کیوں میں پیا کیا میں منافق ہاں ساری زندگی دی جے کیتی کتری دے دامن پھر اگر نتیجہ منافقت دامن وچ پینا ہے تو ایمان لیاؤں دا فائدہ کی آقا حنزلہ تینوں کیویں پتہ لگ گیا تو منافق ہیں عرض کیتی کہ حضرت حضور دی خدمت چویدہ ہے تے حال ہور ہوتا ہے باہر آنے تے حالت بدل جاندی ہے میں سمجھیا حالت ایک نہیں رہندی تے میں منافق تھوڑی دیر سوچ کے آکن لگے جی یہ گل ہے تو منافق ہے تے میں بھی منافق وہ اس تو بڑی بد نصیبی کی ہو سکتی ہے دوویں روندے روندے خدمت اقدس سے حاضر ہے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق ہو گئے آپ فرماتے ہیں میرے ساتھیوں کس بنیاد پہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب دی خدمت حال ہور ہوتا ہے ساڈے دور دے صوفی ہوندے تو مسیتیں بھی سبحان اللہ تے کنجراں دے بازار بھی سبحان اللہ ساڈا تصوف کدھر مجروح نہیں ہوتا اور کدھر ٹلا نہیں پہ لیکن عظیم ترین سرمایہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آندے نے یا رسول اللہ منافق ہو گئے آخو بندہ خدا کیویں اگر ابو بکر صدیق جیسی شخصیات بھی اس دامن پی گئی تو محمد مجتبی دے دامن باقی کی بچے گا فرمایا ابو بکر کس طرح عرض کی تھی یا رسول اللہ حالت بدل جاتی ہے فرمایا پتہ لگ جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے عرض کی تھی کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے ذالک محض ایمان کی حقیقت جسے ایمان کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک آدمی کو اپنے اندر مد و جزر جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کا احساس ہو جائے ان کا احساس ہو یہی تو ایمان ہے تو میں عرضے کر رہا سا کہ انہیں نے بلند پایا لو بات کی سی کہ لئی ین جو احدکم بعملی تم میں کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر نجات نہیں پائے گا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ تو جسارت نہیں سی کہ آندے کہ ساڈے نالوں پار صاف پھر اسی ویکھاں کہ دنیا کیڑا ہے بڑی خوبصورت انداز دبی زبان عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب آپ اپنے بارے آپ فرماندے ہیں میرے ساتھیوں ولا انا اگر عبادت کی بنیاد پر امام الانبیاء بھی نجات چاہے تو یہ ایسا نہیں ہوگا الا ان یتغمدنی اللہ بفضل منہ والرحمہ میری نجات خدا بند عالم کے فضل اور اس کی رحمت کی بنیاد پر ہوگی یہی بنیاد تمہاری تو میں عرضے کر رہا ہوں کہ یارو انہیں عظیم لوگ اس قدر عظیم لوگ اگر کوئی چاہے کہ اعمال دی بنیاد پہ اسی خدا بند عالم دے سارے حساب پہ بات کر دیں گے کیا یہ ممکن ہے اس بنا سے بعض عبادات ہاں بعض وقت بڑے اہم بعض وقت بڑے اہم نے بعض گھڑیاں بڑیاں اہم اس واسطے کہ ان اوقات خدا بند عالم نے وہ اسرار و رموز آشکارا کیتے نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جو عام لوگوں نہیں سی پتہ
عام لوگوں نے مثال کے طور پہ جمعہ دنیا کے اندر انتہائی بلند پایا دن اور انتہائی خطرناک ترین دن، انتہائی خطرناک دن۔ اتوں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلوع آفتاب تو پہلے دنیا دی ہر شے جڑی ہے وہ لرزہ پر اندام ہوتی ہے کہ نہ معلوم اج کی ہو جائے۔ کہ عظیم ترین دن اس واسطے ہے کہ بہت بڑی عبادت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی عید کدی کدی آتی ہے، ساری 8 دن عید ہے، ساری عید کا دن۔ تو میرے عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ وقت نے جن اوقات کے اندر فیضان رحمت اپنے پورے عروج پہ انہیں ایک رمضان کا مہینہ جتھے بندہ بہت گھٹ محنت کرتا ہے لیکن خدا بند عالم اپنے بندے دی بخشش کا بہت زیادہ سامان فراہم کرتا، بہت زیادہ۔ بندے دی محنت صرف یہ نہیں ہے نا دل کیتا بھوکے رہ لے پیاسے رہ لے، نہ دل کیتا تے نہ صحیح، نہ دل کیتا تے نہ صحیح۔ تو میرے عزیزوں میں پہلے اس بات کا عرض کر دیں کہ ساڈے واسطے اس اپنی رحمت کے جڑے دروازے دریا وسیع کیتے نے وہ کنے عام روایات جہاں اس تو پہلے بھی تسا سنیا بقول حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النیران اور ابواب جہنم، جہنم کے دروازے خدا بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَصُفِّدَتْ مَرَدَةُ الْجِنِّ، بڑے بڑے شیاطین جو ہیں ان کے راستے تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے آنے والا ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ یا باغ الخیر، وہ بھلائی چاہنے والے، کدی بھلائی؟ بھئی اللہ رسول دی بھلائی، خدا دی بھلائی نہیں، اپنی بھلائی۔ یا باغ الخیر، وہ دنیا میں جو اپنی بہتری کا متلاشی ہے، جو اپنا انجام بخیر چاہتا ہے۔ اقبل ذرا توجہ کرو، للہ اتقاء من النار، یہ وقت ایسا ہے کہ تمہارا خدا اب اس انداز میں ہے کہ وہ چاہتا ہے میں تمہیں جہنم سے ہمیشہ آزاد کر دوں۔ کوئی ہے خدا سے آزادی لینے والا؟ کوئی ہے؟ بھئی اپنے ایمان دسو کی کر لیا؟ جنت کی قیمت کیا 2 ویلے دی روٹی ہے؟ وہ جنت کی قیمت یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماندے نے کہ لو ان دنیا بے حذافیرہا، اگر تمام دنیا اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ ایک آدمی کو مل جائے، پھر بازار جنت دے بازار ٹر پوے، ہاتھا نہ خریدے مرلا نہ خریدے، آکھے ہوئے آ سوٹی مینو لے گئی، یہ ہر ویلے میرے ہاتھ مینو دکھ دیندی ہے، کوئی تھان رکھن نو دے دو، میں سوٹی رکھ لاں تے میرے کو ساری دنیا دے دو، ساری دنیا۔ آپ فرماندے نے کہ اس بندے دی ساری دنیا دے خزانے سوٹی رکھن دے تھان دی قیمت بنن گے کہ نہیں بنن گے؟
نہیں بدن کے اور ایک کائنات ہے، ایک وہمہ نہیں بلکہ ایک کائنات۔ ابد الآباد تک جو شخص اس کائنات کے اندر پرسکون زندگی بسر کرے گا، ابد الآباد تک پرسکون رہے گا۔ جہدے اندر کی ہے کوئی عبادت دا تصور نہیں، تہاڈی عیش و راحت، کھانا پینا۔ قرآن کریم نے وضاحت کیتی ہوتے اگر کوئی آ کے گا نا عبادت دا تصور نہیں، لیکن اللہ جل شانہ فرمانے نے کہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ او لوگوں وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جو تم پسند کرو گے وہ تمہیں پھل کھانے کو ملیں گے، پھل کھانے کو دیں جو تم چاہو۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، تمہارا کھانا پینا وہاں ہوگا، کھان پین دا سامان۔ دو ہی چیزیں نے نا، یا کھانا، دنیا تباہ ہوئی ہے کنہ گلاں دوئے سے بے کیڑیاں دوئے سے، آکو یا دولت تے یا عورت، دو دنیا کے اندر بہت بڑی تباہی دے پیچھے، یا عورت تے یا دولت۔ خدا نہ دولت دے مخالف ہے نہ عورت دے مخالف۔ اللہ جل شانہ تے آندے نے بندیا میں چاہنا وا تیری ہر تمنا پوری ہوے، ہر تمنا۔ میں بھی چاہنا تیری ہر تمنا پوری ہوے، تو بھی چاہنا میری ہر تمنا پوری ہوے، پر جتھے رہنا ہے ایک بندے دی تمنا پوری نہیں کرن جوگی، ایتھے 4 دن ونڈ کے کھا لو کہ ہے تمنا پوری کرن جوگی۔ دنیا دی میں پہلا بھی ایک دن تمہیں دسیا سی بھی یہ تے شطرنج دے ایک چال جوگی دنیا نے۔ میری اس گل نو جڑے سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جڑے نہیں سمجھتے وہ دوجیاں کو پوچھ لیا جے بھی گل کی۔ وہ شطرنج دے چوٹ کھاندیاں جوگی دنیا نے، دنیا دی کل کائنات ہے۔ اس واسطے خدا بندے عالم بھی چاہتے ہیں کہ جو میرا بندہ چاہے، جو میرا بندہ چاہے۔ کیا اس کائنات کے اندر تانوں کھان نو جو ملے گا کیا تہاڈی چاہت تے ملے گا، تہاڈی منشا تے ملے گا، یا خدا جو چاہے گا؟ نہیں، اللہ فرماندے نے کہ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور لوگوں تمہیں وہ پھل ملیں گے جنہیں لوگوں تم پسند کرو گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، تمہیں وہ گوشت وہ پرندے کھانے کے لیے دیے جائیں گے، وہ لوگوں مِّمَّا يَشْتَهُونَ جو تمہارے دل چاہیں گے۔ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، تمہیں وہاں باوفا عورتیں دی جائیں گی، وہ لوگوں جو ہیرے جواہرات کی طرح حسین اور خوبصورت ہوں گی۔ یہ سب کچھ کہدا ہے بھائی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سارا کچھ کہدے نال ملے گا؟ سارا کچھ کہدے نال ملے گا؟ اللہ فرماندے نے جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔
جزاء بما کانوا یعملون، میرے پیغمبر یہ میں بادشاہوں کو نہیں، میں بڑے بڑے دولت مندوں کو نہیں، بلکہ جزاء بما کانوا یعملون، جو میری دنیا میں عمل کریں گے میں ان کے بدلے، ان کے عملوں کے بدلے میں یہ سبھی کچھ ان کو عطا کروں گا۔ میں کسی کو دولت سے عمل ویکھیے کی عمل تے آ جاؤ، عمل تے آ جاؤ، یقین جانو ایسا غفور الرحیم ایویں نہیں آکھیا۔ ہر سورت تو پہلا جڑی آیت اتری دا پتہ جے، وہ دا پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو بڑا مہربان لوگوں نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 60 اور 99 نام اسماء الہیہ، ایک نام ذاتی ہے لفظ اللہ، اپنی کلام اور پوری دنیا کے اندر ہر بندے نو جس بات کا مکلف بنایا گیا وہ آکھیا من لم یذکر اسم اللہ، جے میرا نام نہ لیو جے تے پھر یہ کام گیا۔ تے وہ کلمہ کیڑا بھئی وہ اسم اللہ دا کیڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے وہ اللہ جس کا نام اللہ ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم اس واسطے آکھیا کہ جے بندیا تو چاہیں، جے تو چاہیں اپنے اعمال کی بنیاد پہ تو بھی تو میرے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ میں رحمان ہوں۔ میری رحمت کا سہارا لیں گا تو یقیناً پہنچے گا۔ جے آخرت دی عظمت چاہیں اپنے اعمال دے بہاف تے تو بھی نہیں ملے گی، میں رحیم ہاں، میرا فیضان رحمت جاری رہے گا۔ تو میں گزارش کر رہا سا کہ یارو عمل پچھوں ہو یہ دی قرید چ لگے پہ عمل ہے تے کیڑا دسو پہ ایک وقت چند گھنٹیاں واسطے روٹی چھاڑ دینا یار، کئی راہ فاقے کٹی دے، وہ کسے انگ ساگ تے لگے جائیے تے کئی راہ روٹی نہیں ملتی، کدھرے سفر تے ٹر دیئے روٹی نہیں ملتی، کدھرے پانی بھی نہیں ملتا، کئی راہ فاقہ بھی کرنا پہندا ہے، پیاسیاں بھی رہنا پہندا ہے۔ بھوک اور پیاس تو بھئی کوئی عبادت نہیں، بھوک اور پیاس تو عبادت، عبادت صرف ایک بات کا نام ہے، ایک بات جو ساڈے مذہب نے بالکل اعلانیہ ہر انسان دے سامنے جس بات نو بطور بنیاد پیش کی، ایک چیز وہ دے واسطے نہ نسنا پیندا ہے نہ بھجنا پیندا ہے، کوئی تگو دو نہیں کرنی پینی، ہر انسان بذات خود دا مالک۔ وہ کی ہے بھئی؟ بقول حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، النیہ ما ہوا فی ذاتہ ہی، وہ نیت جسے تم نیت کہتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ نیت کدا نام کوئی جانور ہے؟ نیت لیے نیت کر لیں یار، ایک غیر مری کیفیت ہے، ایک غیر مری کیفیت۔ میں نیت کی تھی میں ایتھے آنا ہے، آ گیا، نیت کی تھی سویرے بتر آیا ہڑ وانے نے، وہ کدی ہنفیانی نیت بھی نہیں تھی جے، میں سمرن بات آ گئی نیت،
جڑے بیلی مگر کھلو کے آندے نے 4 رکعت نماز تے 2 رکعت نماز تے فرض تے پیچھے سے امام دے تے منہ وال کعبے دے، وہ کدی یہ بھی آخیا جی بھی اسی چلے ہاں حلوان چلے ہاں فلانی پیڑی چلے ہاں فلانے پنڈ دا رقبہ ہے، کدی رب نو یہ بھی پتا دسیا جو ظالمو کچھ ہوش کرو، جی تہاڈا دل نہیں کسی بات تے مطمئن اور یہ توجہ نہیں تے پھر کام کوئی نہیں، نیت دل دی۔ اس واسطے میں عرض کر رہا تھا کہ ساڈے مذہب نے ایک فلسفہ دیتا، کیا بندیو عمل پچھوں نیت پہلا، عمل بعد وچ ویکھاں گا، تھوڑا کیتا جے بہتا کیتا جے، پہلا نیت تولاں گا۔ خداوند عالم نے بھی فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وہ لوگوں تمہارا اللہ تمہارے دلوں میں تمہارے پوشیدہ عزم ارادے کو دیکھے گا، خواہ وہ تم ظاہر کرو یا اسے چھپا کر کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، تمہارا خدا تم سے حساب کتاب کس بات پر کرے گا؟ نیت پہ کرے گا۔ اور نیت واسطے نسنا پیندا ہے، کدھر جانا پیندا ہے، کیوں بھی جانا پیندا ہے، تیرا دل کردا ہے بس اینی کو کنڈی پھیر دے، کنڈی پھیر کے تو جو مرضی کر، تیرا خدا آندا ہے میرا بندہ ہے، میرے تو غافل نہیں، میری بندگی پیا کرتا ہے، یہ میری عبادت کر۔ رات نو سون لگیا ستا پیا، ہوں کوئی رکوع سجود تے نہیں سنا کر رہے، سون لگیا ایک بندہ آندا ہے منا پتہ نہیں سویرے اٹھنا ہے کہ نہیں، تے خدا دی وحدانیت دا وہ اقرار کر کے سو جاندا، اپنے ایمان نال دسو جب تک ستا ہے عبادت وچ نہیں، وہ عبادت وچ نہیں، کیا ہوں جب تک دوبارہ تو اس سوچ دے لائق نہ ہوئے تیری اس نیت دا تحفظ میرا کام ہے، تیرا نہیں، ستا رہو ستا رہو، یہ میرا کام۔ تو میں ایسے کر رہا تھا کہ یارو بعض ویلے ہوتے وقت لنگ جائے، جڑا کل لنگ ہے ہاتھ نہیں آنا، جڑا اج ٹر گیا ہے وہ ہاتھ نہیں آنا، اس ویلے میں عرض کرنا کہ اسی طرح رمضان جمعہ پھر وہ رات جنہوں مولویاں نے پھڑ کے کٹے کوڈیاں لا چھڑے، یہ ویلے نے جڑے ہاتھ نہیں آنے، کوئی نصیباں والا پائے گا، کوئی نصیباں والا پائے گا، لیکن یہ پسے پردہ بھئی اصل مرکز جی میں پہلے بھی کئی عرض کی تھی کہ وہ سلطان بہو ہوں تے وہ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نو منن والے ہوں وہ شعر نہیں پڑھ دے بلکہ وہ کڈ گئے نے وچوں، کیا الف ہی تن رب سچے دا حجرا، پا فقیرہ چاہتی ہوں نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال اندھیرے متا لبے وسط گواچی ہو، مرن تو مر رہے اگیرے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی، گل خیر کافی وضاحت طلب ہے، پر یقین جانو کائنات نو، اس کائنات نو رستہ، اس کائنات نو رستہ جس کائنات نو کسے نہیں ویکھیا، وہ رستہ کتوں ہو کے جانا ہے بھائی؟ ہر بندے دے دل تو جاتا، اس کائنات نو رستہ صرف اتوں جاتا ہے جتھے جا کے کوئی خاندان، کوئی عظمت، کوئی بڑائی، کوئی بادشاہی، کوئی چیز باقی نہیں رہتی، کوئی ذوق تک پیچھے نہیں رہتی،
صرف ایک تو دل تو رستہ جا ایک بار آواز دیو ایک بار سچے دل نال آواز دیو جے دنیا چوں راہ جاندے ہوندے تے بڑے بڑے کدی اتوں نجات نہ پاتے ایک بندہ رب نال لڑ پیا اللہ نال ہے سی وہ کوئی تعلق چنگا لڑائی ہو گئی لڑائی کیڑی گل تے ہوئی آخیا مولا میں گل کیتی سی تو پوری کیوں نہیں کیتی میں آخیا سی 3 دن تے مقدر تے رہ گئے نے ظالمو ہوں جو کھانا پینا جے کھا لو تیجے دن تاری قسمت کا ستارہ ڈب جائے آخیا میں تے تیرا سا تو میرا سا یہ میرے بھی دشمن سن تیرے بھی دشمن تے میں ایک گل جے کر بیٹھا سا تیرے واسطے کوئی کم اوکھا تے نہیں سی تو جان تے تیری دنیا جانے میں چلی ہوں کیوں بھائی جان گل ایویں ہی گل ایویں آخیا تو جان تیری دنیا جانے میں چلیا کدے نال لڑیا کسے بندے نال نہیں کسے بھرا نال نہیں پیو نال نہیں انگ ساک نال نہیں کدے نال لڑیا اللہ نال لڑ کے ٹر پیا کیا یہ ٹر کے جائے گا کتنے پہ یہ کوری چڑھ کے سمجھتا ہے بھی ہوں میرے نال واسطہ چلو انہوں نال تے ٹوٹ گیا سو کیا میرے نال بھی تروڑ کے لگا جاندہ ہے کیا تینوں دس لینا مات وہ یارو خیر جو ہویا وقت لمحہ ہو جائے گا تو ہی پتا ہے اس بندے نو جان دو حضرت یونس زنون دے نام بھی اللہ نے انہوں پکاریا کیا مچھی والا کیا سونے کتنے ٹر جائے گا یہ تے میں جانا نا واقعی میری عادت ایویں دی ہے کہ میرے نال واسطہ رکھن والا کسے وقت قسم کھا لے میرے تے اعتماد کر دیں تے میں انہوں جھوٹا نہیں پہن دینا ہوں میں وہی سچ کر وکھانا عادت میری یہ ہوئی پر تو کالیاں پہ کے جو میرے نال لڑ پے ہیں تے ٹر پے ہیں یہاں بھی میں سنبھل لینا تے تینوں ہی ویکھ لینا خیر پہلا انہوں نے ہاتھ کیتا انہوں نے آخیا بھی تسا میرے پیغمبر نو میرے نال ناراض کیتا ہے کیوں کیتا جی وہ بیچارے ڈگ پے انہوں نے آخیا مولا تو معاف کر اللہ جل شانہ بھی فرماندے نے کہ آج تک جدوں دی دنیا بنی ہے میں کدی انج نہیں کی کہ میں کسے قوم دے مقدر دا فیصلہ کر کے پھر بدل دیا میں کدی نہیں سی کیتا پر یہ انج ڈگے کہ مینوں اپنا فیصلہ بدلنا پیا مینوں اپنا فیصلہ بدلنا ادھروں میں پرد کے ادھر گیا میں کہ چل تھلے تر گیا اگوں جاندیا مچھی نوالا بنا لیا ہوں رب کتے میں تے تسی دنیا تے بیٹھے ہیں کیوں بھئی میرے تو رب نیڑے ہے خدا بندے عالم آندے نے میں ہے میں تیرے نیڑے ہاں بندیا تیرے نیڑے کتوں تک نیڑے شاہ رگ تو نیڑے دنیا نہ جانے میں جاننا میں تیرے اندر نو بھی جاننا دنیا تیرا ظاہر ویکھے گی میں تیرے باطن نو ہی جاننا میں عرض کر رہا تھا کہ یارو اسی نہیں مانتے ساڈے گل ذہن چ نہیں آتی پر خیر وہ اپڑ گیا آخر وہ سوچیا بھی منا تو گل تے غلط کی ٹر کے جانا کتنے سے کوئی کائنات چو لمحے ٹر جانا سی اپنے دل نو ملامت کی آواز دیتی کیا اللہ بھی فرماتے ہیں
کہ وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، یہ اتنی گہرائیوں میں تھا، یہ اتنے اندھیروں میں تھا، یہ اتنی تاریکیوں میں تھا کہ کوئی دیکھنے والا اسے دیکھنے کی توفیق نہیں رکھتا تھا، لیکن نادا فی الظلمات انہ لا الہ الا انت، اس نے اتنی گمنامیوں میں مجھے آواز دی کہ لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ تو کوئی بھی پناہ دینے والا نہیں، تیری ذات کے علاوہ تو کوئی نہیں، تو عظیم تر ہے میرے خالق، جہاں تک میرا طرز عمل تھا انی کنت من الظالمین، یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے خطا کی ہے، میں نے خطا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، میرے پیغمبر جب اس نے ہمیں آواز دی تھی تو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی آواز کو سن لیا، ہم نے کہا ہم تمہیں نجات دیتے ہیں، اگر ہم چاہتے تو کسی چٹان پر یونس کو پھینک دیتے، ہم اگر چاہتے تو کسی چٹان پر پھینک دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ پھر ہم نے اس کے علاج کا بھی انتظام کر دیا، جہاں اسے ہم نے نکال کر کے رکھا تھا وہاں ہم نے ایک درخت اگایا، وہ کس چیز کا تھا؟ کیوں کادا تھی؟ کدو، سمجھن والا سمجھے، کدو کیڑی مرض کا علاج ہے لوگو، جانو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا پسند فرماتے ہیں۔ اس واسطے میرا ٹاپک نہیں، میں تمہیں ایک فکر دے دی تو خیر پیچھے رہ گیا سی، وہ تے اللہ دے نبی سن، پیچھے رہ گیا سی، رب نو پتا سی کہ انہاں بھی ایویں تسبیحاں پڑھ کے تے کھجوراں اگے رکھ کے تے پھر لا الہ الا انت پڑھنی۔ اللہ کیا میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو دس دیو کہ نیکتاں ٹھیک کرن ظالم کدی رٹ نہ لان۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میرے پیغمبر جو اسی ذوق یقین سے مجھے آواز دیا کریں گے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو نجات بھی ایسے ہی عطا کرتا رہوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، جو اس ذوق یقین سے مجھے آواز دے گا میں اسے نجات سے بھی نوازوں گا۔ تو میرے دوستو، گنجی توڑنا کی تے نچوڑنا کی کیڑی عبادت ہے جڑی اسی کر لیں گے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ خدا کا فضل ہے، یہ اس کا فیضان کرم ہے کہ وہ خدا فقط ہمارے ارادوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے بعد ہمیں جزا وہ دے گا جو تقاضا ہمارے اعمال کا نہیں، نہ ہم ایسا کرنے کی توفیق رکھیں۔ اس واسطے اللہ جل شانہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، او میرے بندو، تمہارا خدا تمہیں کسی مصیبت، کسی مشکل، کسی تنگی میں دیکھنا نہیں چاہتا، نہ وہ تمہیں مشکلات سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تمہارا خدا تو فقط اتنا چاہتا ہے کہ تم میری عظمت، میری بڑائی کے گیت گاتے رہنا۔ اگر تم میری بڑائی کا اعتراف کرو گے، میری بڑائی کا اعتراف کرو گے، تو پھر فَإِنِّي قریب، یہ میری بڑائی کا اعتراف کرنے والے، مجھ پر یقین رکھنے والے،
میرے پیغمبر اگر یہ پوچھیں کہ میرا اور ان کا فاصلہ کتنا ہے تو ان سے کہہ دینا کہ لوگوں میرے تمہارے مابین کوئی بھی فاصلہ نہیں، اجیب و دعوت داعی ذاتانی، نہ رات نہ دن، میں کسی زمان و مکان کا پابند نہیں۔ میرے بندو جہاں تمہارا دل چاہے مجھے آواز دے کر کے آزما لینا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ جب تمہارا دل چاہے میں تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں۔ تو اللہ کے دعا ہے کہ اللہ من اور سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور معمولی قسم دا سامان ہے جڑا کہ ساڈے دامن چو بھی نہیں، اللہ اپنے فیضان کرم اگر دامن چ لے گا تو وہ نجات ممکن ہے، بگرنا اعمال میں پہلے عرض کیتا ہے گنجی تونا کی تے نچونا کی، ساڈے دامن چ اعمال ہے نہیں، نہ اساں او دی جزا کادی لے او دی رحمت۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آتے دنیا کے اللہ ایسے لوگوں کو دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن بھی یہ سخت ترین عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارا اللہ تمہارے عملوں سے بھی غافل نہیں جو تم عمل کرو گے۔ اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تمہارا اللہ تمہیں دنیا عاقبت میں رسوا کر کے رکھ دے گا۔ تو ساڑی بد نصیبی اس تضاد دی بنیاد تے کہ ساڑی زبان تے ہو رہے تے عمل چ ہو رہے، مرضی دے احکام منیا تے مرضی دا عمل پیرا ہونے۔ جب تک اسی لوگ نظریاتی طور تے اپنا رشتہ مضبوط دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال اپنا رشتہ مضبوط نہیں کرتے، مسلمان دنیا کی عزت نہیں پاتے۔ عزت حاصل کرنے واسطے ایک بات جاننا پائے گی، جی میں وہ کسی نے آکھا یہ عالم ہے صنم کھانا تو ہم لوگ بلالی، ہم تازہ وہی رسم اذاں کرتے رہیں گے۔ وہ بلال علی رسم اذاں بھئی ذرا تازہ بتازہ رکھیا کرو تے دنیا جہان پھر اللہ سر بلند کرے گا۔ بصورت دیگر دن رات جنہوں پنجابی چاہتے ہیں نا، ایک لت تے کھلو کے اللہ اللہ کرتے رہو گے تے آنکھوں نجات پا جائیں گے یا کفارہ دے جائیں گے، تو یہ بات غلط ہے، ناممکن ہے۔ کفارہ دینے واسطے 2 حرف، اللہ خطا کاراں معاف کر دے۔ مزید آئندہ سی اللہ من اور تن سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔